بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف یوسفزئی کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ناظرین، ادھر یوسفزئی قبیلہ کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور بہت سے علاقے دلزاق سے آزاد کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ تو ادھر افغانستان میں الغ بیگ کسی سازش کے تحت مارا گیا اور مغلیہ سلطنت ظہیر الدین بابر کے قبضے میں آئی، اور الغ بیگ کو مارنے میں یوسفزئی قبیلے پر بھی الزام لگا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں یوسفزئی قبیلے کا ہاتھ ہے۔ ظہیر الدین بابر تخت نشین ہوتے ہی اس کی نظریں ہندوستان کو سلطنت مغلیہ میں شامل کرنے پر لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ہندوستان پر حملے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا اور حملے کے لیے روانہ ہوا۔ لیکن راستے میں کچھ قبائل نے ان کا راستہ روکا اور ان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے بابر نے ہندوستان پر حملہ مؤخر کر دیا اور پہلے ان قبیلوں سے دو ہاتھ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پہلے یوسفزئی قبیلے سے شروعات کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یوسفزئی قبیلے اور الغ بیگ کے درمیان کے معاملے سے باخبر تھا، اور دوسرا یہ کہ اس نے ملک احمد خان کو اپنے دربار دعوت پر بلایا تھا، لیکن ملک احمد خان خود اس دعوت پر نہیں گیا اور اپنا ایک آدمی بھیج دیا، جس پر بابر کو بہت غصہ آیا تھا۔ ناظرین، 1519 کو سب سے پہلے بابر نے باجوڑ کا رخ کر لیا اور ان علاقوں سے گزرا جو ابھی یوسفزئی کے کنٹرول میں نہیں تھے، اور اس طرح ظہیر الدین بابر یوسفزیوں سے لڑنے کی بجائے واپس مردان کی طرف مڑا۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بابر نے یوسفزئی قبیلے کی کسی سردار کی بیٹی سے شادی کی تھی، اور اس شادی سے بابر اور یوسفزیوں کی تعلقات کافی بہتر ہوئے تھے۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بابر یا ہمایوں کسی دور میں بھی یوسفزیوں پر اپنی بادشاہت مسلط نہیں کی گئی۔ ناظرین، اسی طرح بابر نے واپس کی راہ لی اور کاٹلنگ کے راستے سے ہوتے ہوئے چلا گیا، لیکن اس پر دلزاقوں کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ دلزاقوں نے بابر کا ساتھ اس امید پر دیا تھا کہ وہ یوسفزئی علاقے سوات پر قبضہ کریں گے اور ان علاقوں کو یوسفزیوں سے آزاد کریں گے، لیکن بابر نے دلزاقوں کی ایک بھی نہیں سنی اور یوسفزیوں سے الجھنے کے بجائے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد دلزاقوں اور نزدیک میں موجود گرگیان قبیلے کی لڑائی ہوئی اور دلزاقوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی۔ جب اس فتح کی خبر ملک احمد خان کو پہنچی تو وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے یوسفزئی سرداران کو بلا کر اس فتح کی خبر دی اور اسے اپنے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ملک احمد خان اور یوسفزئی قبیلے کے سرداران نے ایک آخری اور فیصلہ کن لڑائی کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی۔ دلزاقوں کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر لی، اور ان میں اس سے پہلے کی فتح پر بھی جوش و جذبہ تھا۔ کاٹلنگ کے مقام پر دونوں لشکریں آمنے سامنے ہوئی اور فیصلہ کن معرکہ شروع ہوا۔ مورخوں کے مطابق یہ جنگ 1519 سے 1525 کے درمیان ہوئی تھی۔ دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے گئے، لیکن دلزاقوں کی پاؤں اکڑ گئے اور پسپا ہونا شروع ہوئے اور پیچھے بھاگنے کی راہ اختیار کرتے ہوئے دریائے سندھ کو عبور کر لیا اور ہزارہ چت کے علاقوں تک جا پہنچے۔ اس جنگ نے دلزاقوں کا رہا سہا زور بھی ختم کر دیا
اور اسی طرح یوسفزیوں اور دلزاقوں کی آخری لڑائی دلزاقوں کی شکست تسلیم کرنے پر ہی ختم ہوئی۔